قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے۔ پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گے، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمہ، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی۔ تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ اس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ۔ کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے، کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں 2 ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی یا آپ کی 2 سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔ عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوندے میں کوتاہی نہیں ہے. کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کہ جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا. تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے. تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے. قضا نماز کی جہنم میں کیا سزا ہے؟ ایک قضا نماز ہونے پر 88 کروڑ سال دوزخ میں رہنے کی سزا بیان کی جاتی ہے. کیا اس تعداد کا ذکر قرآن مجید میں کہیں آیا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں بتا دیں. ذیشان خان پشاور سے. ایسی کوئی متعین مدت نہ قرآن میں ہے نہ کسی مستند حدیث میں ہے کہ 88 کروڑ سال. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں، شاعر اسلام میں سے، اسلام کی علامت میں سے. تو جہنم میں شرک کے بعد اگر سب سے بڑی سزا کسی کو دی جائے گی نا تو وہ بے نمازی کو دی جائے گی. حقوق العباد میں قاتل کو، حقوق العباد میں سب سے بڑی سزا قرآن نے جو بیان کی ہے وہ قاتل کے بیان کی ہے، کیونکہ جس نے انسانی زندگی، انسان سے اس کی زندگی کا حق چھینا ہے. اور حقوق اللہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں وہ ہے نماز کا قضا کر دینا. تو سب سے بڑی سزا نمازی ہی، بے نمازی ہی کو ملے گی اور قاتل کو ملے گی. اب کتنی ہے اس کے میں نے بتایا کہ کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ اتنے سال رہے گا. یہ ہے کہ بہت عرصہ رہے گا جہنم. جہنم میں تو بھائی تھوڑے دن کی سزا، تھوڑے ٹائم کی سزا بھی بہت سخت ہے. اللہ نے بہت سخت آگ رکھی ہے. تو آپ سوچیں کہ طویل عرصے تک جہنم میں جلنا یہ کتنی بڑی سزا ہے. تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ کتنے سال جلے گا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اصل جو پڑھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے تو توبہ کرے اس جرم سے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے معاہدہ کرے وہ نماز کی پابندی کرے. مفتی صاحب قادیانی اقلیت میں ہیں یا ذمی ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ اقلیت اور ذمی میں، اقلیت میں ہے، ذمی نہیں ہے. ذمی تو وہ ہوتے ہیں جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلم رہتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں، اور پھر وہ جزیہ دیتے ہیں اور مسلمان پھر ان کے تمام حقوق کا خیال کرتے ہیں. قادیانیوں کا معاملہ عام غیر مسلموں سے ہٹ کر ہے. سلمان منصور صاحب کی سرجری ہوئی ہے، دعا کریں، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. یہ سارے مجھے پکڑا دو سارے. میرا پڑوسی کینسر کے مریض ہیں، میرے والدین بوڑھے بھی ہیں، ان کی دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ہندوؤں کے بھگوان کے سامنے اگر کوئی ہاتھ جوڑے تو کیا مسلمان کافر ہو جاتا ہے؟ بدھ کے سامنے کوئی جھکے تو کافر ہو جائے گا، یا ایسے کر کے یوں کر کے کھڑا ہو جائے تو کافر ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہو. البتہ مجبوری میں اگر وہ یہ کام کر رہا ہے کہ ہندوؤں میں پھنس گیا، اسے ڈر ہے کہ مار دیں گے مجھے، تو پھر مجبوراً ایسے کر رہا ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی وہی کرتا چلا جا رہا ہے کہ فی الحال موقع ملے تو نکل لوں گا، تو وہ مجبوری ہے، اس میں کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان میں ظاہر پر شریعت نے حکم کا مدار رکھا ہے. مثلا کوئی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، 100 دفعہ بولے کہ میری نیت یہ تھی، میری نیت وہ تھی، میری نیت یہ تھی، اسلام نے اس عمل ہی کو کفر قرار دیا ہے. جیسے کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے اور کیا میری نیت توہین کی نہیں تھی، تو بھائی عمل ایسا ہے کہ جس میں توہین کے علاوہ کوئی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی اس کی، یا کوئی عمل کے علاوہ کچھ کسی اور چیز پر معمول نہیں کیا جا سکتا، توہین کے علاوہ کسی اور پر معمول ہی نہیں کر سکتے، تو پھر اس کو توہین ہی قرار دیا جائے گا. ایک آدمی اپنے باپ کو گالی دے رہا ہو اور کہ میری نیت توہین کی نہیں تھی تو مان لیا جائے گا؟ بھائی توہین، یہ گالی دینا خود توہین ہے، اس میں نیت نہ بھی ہو. تو ایسے ہی بت کے سامنے جھکنا یہ عبادت ہے، تو اس میں آپ کی نیت کچھ بھی ہو، اسلام یہ کہتا ہے یہ اسلام سے خارج ہے. ہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. کیا امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ پوری زندگی میں چاروں مسلک کی طرح ایک مرتبہ نماز پڑھنا واجب ہے؟ نہیں، ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے. بھائی یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا، یہ ادھر چھاؤں میں آ کے پوچھا کریں، کھلے عام نہ پوچھا کریں. کیونکہ جیسے ہی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا نا، پورا بیان ایک طرف، اس پر ایک کلپ آئے گا اور ملینز میں اس کے جو ہے نا ویورز ہوں گے، سارے بیان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اس لیے میں نے بھی یہ مسائل بیان کرنے چھوڑ دیے. جمعے کی نماز سے پہلے اہل حدیث 2 رکعت پڑھتے ہیں، کیا وہ واجب ہیں؟ جمعے کی نماز سے پہلے ہمارے نزدیک 4 سنتیں ہیں، سنت موقدہ. اس پہ دلائل سے پھر بعد میں بات کریں گے. نمرود کو جس مچھر سے اللہ نے ہلاک کیا، اکثر تبلیغ والے کہتے ہیں کہ وہ لنگڑا مچھر تھا. او بھائی وہ کون وہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ وہ لنگڑا تھا یا اس کے کتنے پاؤں تھے؟ مچھر تو واکنگ کرتے ہوئے کوئی تھوڑی دیکھتا مچھر کو. کسی کے لنگڑے ہونے کا تو جب پتہ چلے گا نا جب وہ واکنگ بھی کر رہا ہو.
یا تو واکنگ سے یا ٹاکنگ سے پتہ چلے گا کہ مچھر سے پوچھیں آپ. میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی, جو بیان کر رہے ہیں ان سے پوچھیں بھائی یہ کہاں سے نکالا ہے آپ نے. مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے سلام کہے تو کیا اس سلام کو اس تک پہنچانا ضروری ہے؟ اگر نہیں پہنچائے تو گنہگار ہوں گے, جبکہ وہ شخص دور ہو اس تک پہنچانا نہیں واجب نہیں ہے. واجب کچھ نہیں ہے اس میں, بہتر ہے پہنچاتے ہیں سلام. ایک مرتبہ ہم نے مولانا طاری جمیل صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ ہر انسان کے لیے دل میں جگہ رکھو اور سب سے محبت کرو, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی فرقے سے ہو. تو پوچھنا یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے دل میں جگہ رکھنا کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, جو بھی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو محبت سے سمجھائیں, اگر نہیں مانتا تو اس سے تعلق ختم کر دیں, اس کے لیے دل میں جگہ نہیں رکھیں. جیسے الحب فی اللہ ہے نا, اللہ کے لیے محبت, تو ایسے البغض فی اللہ بھی ہے, اللہ کے لیے نفرت بھی ہے. بدتمیزی نہ کریں کسی سے, بحث مباحثہ نہ کریں, لیکن تعلق ختم کر دیں. جو بھی آپ کے سامنے کسی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو پہلے تو آرام سے سمجھائیں, ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو, وہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں, وہ بھی نہیں ہوتی, بس تعلق ختم. ایک آدمی 5 سال سے اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہوا آ رہا ہو, اس کے ظلموں کی وجہ سے عورت کو اس سے نفرت ہو گئی ہے اور اس کی زندگی میں کوئی اور مرد بھی آ چکا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے, اور اس کے شوہر کو ثبوت کے ساتھ سب پتہ ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے لگا ہے اور نفقہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا اور بیوی کے طلاق مانگنے پر طلاق بھی نہیں دیتا. کہتا ہے ساری زندگی ذلیل کروں گا, اور جب کہ 1.5 سال سے بیوی قریب نہیں آنے دیتی تو روز سر پھوڑتے ہیں ایک دوسرے کا. تو کیا ان حالات میں عدالت سے طلاق لینا صحیح ہوگا؟ شوہر ظلم کر رہا ہے تو عورت کے لیے طلاق مانگنا جائز ہے, لیکن کسی اور مرد سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. یہ جو انہوں نے لکھا کہ اس دوران کسی اور سے لنک ہو گیا, یہ اب آپ کی طرف سے ظلم شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک عورت کسی کی بیوی ہے, کسی اور سے اس طرح کا تعلق رکھنا کہ اس کی ساری فیلنگز اس کے ساتھ شروع ہو جائیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, حرام ہے, گناہ ہے. تو باقی یہ کہ عدالت سے خلا لینا جائز ہے یا نہیں ہے, تو عدالتیں تو میں نے بتایا کہ آج کل ٹوپی ڈرامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. خلا کے نام پہ بڑی بدترین مذاق ہو رہا ہے شریعت کے ساتھ, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری دینی جماعتوں کو اس پہ بھی دھرنے دینے کی ضرورت ہے کہ جو فیملی سسٹم عدالتوں میں تباہ کر دیا گیا نا, بالکل عورت پہنچ جائے, کوئی شوہر میں خرابی نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہے, بس وہ یہ کہتے ہیں مجھے اس سے خلا چاہیے, کوئی خرابی نہیں ہے شوہر میں, مجھے خلا چاہیے. حتیٰ کہ اب یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایڈریس بھی غلط بتائے شوہر کا. عدالت اس کی بھی تحقیق اب تکلف نہیں کر رہی کہ یہ اس ایڈریس پہ اس کو نوٹس ملا بھی ہے کہ نہیں ملا, سب ایویں ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. تو عدالت پھر بھی عورت کو خلا کی ڈگری دے دیتی ہے, اور یہاں تک بھی اب ہونے لگا ہے کہ مہر بھی دینا پڑے گا. یعنی مزے لگ گئے کہ ایک عورت نے آپ سے شادی کی, 5 لاکھ روپے مہر رکھا, 2 دن کے بعد اس نے عدالت میں جا کے خلا کا کیس کیا, مہر 5 لاکھ بھی مل گئے, عدالت نے خلا کی ڈگری بھی, اب یہ بھی ہونے لگا عدالتوں میں. انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہماری دینی جماعتیں, دینی تحریکیں اس پہ آواز نہیں اٹھا رہی. روڈ بلاک اس پہ بھی ہونے چاہیے بھائی, اس پہ بھی دھرنے ہونے چاہیے. پورا فیملی سسٹم کی واٹ لگ رہی ہے, تباہ ہو رہا ہے, تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں تو حیران ہوں. اسلام نے ڈاکو کی سزا بیان کی نا, ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دو, یہ تو قرآن نے بیان کیے, اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں. یہ جو خلا کا لدم ہوتا ہے نا عدالت کا, اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ساری دنیا کے علماء سے پوچھو یہی کہیں گے یہ اس کی طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. عقدۃ النکاح بیدہ عقدۃ النکاح, قرآن کہہ رہا ہے شوہر, قرآن کے الفاظ ہیں کہ نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس مرد کے. اس میں بتا دیا کہ عدالت کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتی سوائے ایک چند کنڈیشن کے, کیونکہ وہ عدالت کی بیوی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, باپ نہیں دے سکتا اپنی بہو کو طلاق, ہے نا, بیٹے کو اختیار ہے. پوری دنیا کے علماء کا اس پر اجماع ہے, مگر ہماری عدالتوں میں جنرل مشرف نے قانون پاس کیا اور جناب میاں نواز شریف نے اس پہ اور سرخاب کے پر لگا دیے, اس پہ اور بیڑا غرق کر دیا اس میں, اور تو اس پہ اس وقت بھی اسمبلی میں سب لوگ خاموش, اب بھی سب خاموش, اور آئندہ بھی قیامت تک بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ سب کیا کریں گے, خاموش رہیں گے. بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے, اللہ کرے کہ کچھ آواز اٹھائے کوئی, اس پہ بھی کچھ ہو. اسی طرح یہ جو ملک میں بدامنی ہے, کراچی میں پھر لوٹ مار شروع ہو گئی ہے. موبائل اسنیچنگ, بندوق لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ موبائل چھین لیا, کہ پیسے چھین لیے, 2 منٹ میں بندہ مار دیتے ہیں. تو ڈاکو کی سزا قرآن نے بیان کی ہے نا, ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو, تو یہ قرآن نے سزا بیان کی ہے. اس میں تو نہ کوئی دیوبندی کا اختلاف ہے, نہ بریلوی کا اختلاف ہے, نہ اہل حدیث کا, کیونکہ اکثر یہ لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی یہ کون سے اسلام کو فالو کریں, دیوبندی کچھ کہتا ہے, بریلوی کچھ کہتا ہے, اہل حدیث کچھ کہتے ہیں. اور بھائی جو قرآن نے جو واضح لفظوں میں بیان کر دیا اس میں تھوڑی کوئی اختلاف کرے گا. آپ اس میں اہل حدیث سے فتویٰ لے لیں, وہ بھی یہی کہیں گے کہ ڈاکو کی سزا قرآن نے بیان کی, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکائیں گے تو اقوام متحدہ
جو ہے نا وہ اس کو حقوق انسانیت کے خلاف سمجھتی ہے تو ہم دباؤ میں آ جائیں گے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے, چلو ہاتھ پاؤں نہیں, صرف لٹکانے کی سزا رکھ لیں, صحیح ہے نا. ڈاکو کو لٹکائیں گے تو اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کہے گی, بولے بھائی یہ ثابت ہو چکا یہ آدمی اسلحے کے زور سے لوگوں سے مال چھینتا تھا, لوگوں کی جان لیتا ہے, تو ایسا بندہ پکڑا جائے. اب کیا ہوا, ایک دفعہ 2 ڈاکو پکڑے گئے تو لوگوں نے کہا پولیس چھڑا کے لے گئی. ہم نے کہا پولیس کا کام تو پکڑنا ہوتا تھا, اب چھڑوانا پتہ نہیں کب سے ہو گیا. یہ الفاظ ہوتے ہیں نا, عوام نے پکڑ لیا پولیس چھڑا کے, حالانکہ پولیس کا کام پکڑنا ہوتا تھا, عوام کا کام چھڑانا ہوتا تھا, اس کے جو رشتہ دار ہے وہ چھڑوائیں. اب الٹا ہو رہا ہے, پکڑتی عوام ہے جس کا کام نہیں ہے, چھڑواتی کون ہے؟ پولیس ہے. تو بھائی یہ ہونا چاہیے کہ جس پہ ثابت ہو جائے اس کو کھلے عام لٹکا دیا, مار دیا جائے جان سے. کتنے ڈاکو مرے ہیں بتاؤ, کوئی ہے؟ سیاست کی بیس پہ تو لٹکتے ہیں لوگ, ڈاکو جو عوام کا مجرم ہے جو کھلے عام وہ نہیں لٹک رہا. اس پہ بھی یعنی احتجاج ہونے چاہیے. اور یہ تو مذہب سے زیادہ امن کا بھی ایک, یعنی اس میں تو عام سیاسی تنظیموں کو بھی حصہ لینا چاہیے, اس میں تو پیپلز پارٹی کو بھی آگے آنا چاہیے اور مسلم لیگوں کو بھی آنا چاہیے. بھائی ملک میں قرآن کے کم از کم امن بحال کرنے کے لیے قرآن کی سزا کو تو نافذ کر لو, اس میں تو ہمارا فائدہ ہے. سب سزاؤں میں فائدہ ہے, لیکن چلو یہ تو اس میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی ہے کہ بس کس پہ آدمی رونا روئے یار, بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے کچھ کرنے کی. تو یہ جو عدالت کا خلا ہے نا, ہاں بعض کنڈیشن ایسی ہیں جس میں عدالت کا خلا علماء بھی معتبر مانتے ہیں, وہ چند ہی صورتوں میں ہوتا ہے. اگر واقعی ظلم کر رہا ہے عورت پہ شوہر, اور وہ ظلم شریعت کی روشنی میں ظلم ہو. بعض دفعہ عورت ایک چیز کو ظلم سمجھتی ہے, وہ ظلم ہوتا نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک فرض کر لیتی ہے مجھے یہ بھی ملنا چاہیے, مجھے یہ بھی ملنا چاہیے. ایک خاتون کا فون آیا, میرا بہنوئی میری بہن پہ بہت ظلم کر رہا ہے, خود اس نے 1 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے, میری بہن کو صرف 20,000 والا دیا ہوا ہے. خود وہ کرولا میں گھومتا ہے, بہن کو FS خرید کے دی ہوئی ہے اس نے. اب اس بیس پہ عدالت میں کہا میرا بہنوئی ظالم ہے, تو یہ خلا معتبر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو ظلم کسی عالم سے پوچھیں, وہ بتائیں گے بھائی واقعی یہ ظلم ہے بھی یا نہیں ہے. بعض خواتین کے مطالبات لامتناہی ہوتے ہیں, وہ ختم ہونے والے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو واقعی ظلم ہو, اور یقیناً ظلم ہوتا بھی ہے. بعض مرد واقعی بڑے ظالم ہوتے ہیں جو عورتوں پہ بلا وجہ مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, کوٹتے ہیں, ان کو بات پہ چیزیں اتار کے پھینکنا اور گالیاں دینا. تو اور نان نفقہ نہ, سب سے بڑی چیز تو ہے کہ اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہے ہوتے, وہ تو خرچہ ہی نہیں اٹھا رہا, جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں مل رہی. تو پھر عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے. پھر عورت کو گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی میرا شوہر اس طرح کر رہا ہے. عدالت شوہر کو بلائے, اس کو بلا کے تفتیش احوال کرے, گواہوں سے دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ظالم ہے. پھر عدالت خلا کی ڈگری دے گی. پہلے تو شوہر کو کہے گی تم دو, وہ نہیں دے رہا. اور شوہر اگر وہ رجوع کر لے نا, شوہر یہ کہے آئندہ میں اس کے حقوق ادا کروں گا, اور ثابت کر دے قرائن سے کہ میں کروں گا, تو پھر بھی عدالت خلا نہیں دے سکتی, کیونکہ اس نے رجوع کر لیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عدالت کہے گی اب تک تم نے نان نفقہ نہیں دیا, تو اب کیا دلیل ہے کہ تم دو گے. تو وہ یہ, کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا دوبارہ ظلم کرنا شروع کر دے. تو وہ کہے بھائی نان نفقے کی بیس تھی نا, تو میں اتنے پیسے باندھ دیتا ہوں بیوی کے لیے نان نفقے میں, جو عدالت کے تھرو بیوی کو ملیں گے. تو اگر مرد اس پہ آ گیا کہ بھائی نان نفقے کا مسئلہ تھا نا, اور تو کچھ نہیں, ہاں جی اور کچھ نہیں, تو نان نفقے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے جی, یہ ہے اس کا اتنا اماؤنٹ میں فکس کر دیتا ہوں, اور یہ عدالت میں جمع کراؤں گا, بیگم کہاں سے لے لے گی. اس کا مطلب وہ دینے پہ آمادہ ہو گیا ہے. ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں, مرد نان نفقہ نہیں دے رہا تھا, ہم نے بلایا تو مرد نے کہا ٹھیک ہے میں نان نفقہ دینے کے لیے تیار ہوں. ہم نے کہا کیا دلیل ہے دو گے؟ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہ فلیٹ کا کرایہ ہے, یہ ان کو دے دیا کروں گا میں, اتنا کرایہ ہے. اب اس خاتون نے کہا مفتی صاحب یہ نہیں دے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے دو گے آپ, ٹھیک ہے نا, ہمیں دو گے, اور چند اور لوگ بھی ہیں تو ہم جو ہے نا آپ کی وائف کو دیں گے, ہم اس کے ضمانت لیتے ہیں. تو وہ اس پہ آمادہ ہو گیا. خاتون نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر نہیں کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ شوہر سے ویسے ہی کوئی نفرت ہے, ٹھیک ہے نا, چکر بازیاں بعض دفعہ ہو جاتی ہیں, یا ویسے ہی کوئی نفرت ہو جاتی ہے. تو چکر بازی کا تو کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے ہم, لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی کوئی نفرت ہو, ویسے ہی نہیں ہوتا بھائی. اب جب شادی ہوئی ہے تو اب نبھانا پڑے گا. ایسے اختیارات دے دیے جائیں اچھا نہیں لگ رہا تو اچھے, تو پھر آپ کو کوئی فلم دیکھو گی اس میں وہ والا آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا اپنے میاں سے. نئی فلم آئے گی تو پرانا ہیرو سے زیادہ نیا والا ہیرو اچھا لگ رہا تھا, پھر کوئی نئی فلم آئے گی تو وہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پھر ہم شوہر کو بھی یہی کہیں گے کہ بھئی اب وہ والی زیادہ انٹی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں. تو یہ کوئی اچھا کام ہوگا کہ اس کو چھوڑو ادھر شادی کی, اس کو چھوڑو. تو جیسے شوہر کے لیے غلط ہے تو عورت کے لیے بھی یہ اس بیس پہ کوئی بیوی کو طلاق دے کہ مجھے وہ والی انٹی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں, تم مجھے پرانی ہو گئی ہو, اچھی نہیں لگ رہی, تو یہ کوئی اچھا کام ہوگا. تو اسی میں بیس پہ عورت کا بھی ہے کہ وہ والا زیادہ اچھا ہے, اس کی تنخواہ زیادہ ہے, تو بھائی اب جو بھی ہے یہی ہے, صحیح ہے نا. جب تک کوئی واقعی ظلم نہ کر رہا ہو آپ اس سے علیحدگی نہیں لے, کیونکہ اب جوڑ کرنا نبھانا ہے, آگے فیملی ہے, گھر دار ہے, بچے ہیں, وہ سارا سب کو نقصان ہوگا. تو ان یہ جو جنہوں نے پرچہ پوچھا, اگر واقعی یہ ظالم ہے
تو پھر آپ اس ظلم کو ڈیفائن کریں کیا ہے، فتویٰ لیں کسی مدرسے سے، تو پھر علماء آپ کو خود بتائیں گے، پھر آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں. شوہر اگر طلاق نہیں دے رہا تو پھر عدالت کو رائٹ حاصل ہے. مفتی صاحب میری پھپھو اپنی بیٹی کو آسٹریلیا بھیج رہی ہیں پڑھنے کے لیے، حالانکہ وہ یہاں سے انجینئر بن چکی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اچھا ہے وہاں جا کر اپنی کمائی اپنا کمائی. بھائی اچھا نہیں ہے یہ کام، پسندیدہ کام نہیں ہے. کوئی ساتھ چلا جائے ان کے تو زیادہ اچھا ہے، یا وہاں کوئی محرم ہو آسٹریلیا میں. چلو یہاں سے اکیلے چلے گئے لیکن وہاں تو کوئی مرد ہونا چاہیے. جوان لڑکی کا کسی فارن کنٹری میں بالکل اس طرح اکیلے رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بغیر محرم کے سفر سے منع کیا ہے. وہ علماء کہتے ہیں جہازوں کے سفر میں فتنہ نہیں ہوتا تو اس حد تک تو گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن وہاں کم از کم کوئی ہونا چاہیے. لوگ فوراً کہتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں ہاسٹل میں اتنا عرصہ رہی ہے اسے تو کوئی فتنہ نہیں ہوا، تو فلاں بھی رہی ہے اسے فتنہ نہیں ہوا. تو بھائی کہیں چرس بٹ رہی ہو اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اب آپ اپنے بچے کو منع کر رہے ہو بیٹا وہاں نہ جانا، وہ بچہ کہے ابا فلاں بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے تو نہیں لی، فلاں بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے تو نہیں لی. ابا کہیں گے ان کو دیکھو جنہوں نے لی ہے، تو مجھے ڈر ہے تو بھی ان میں شامل نہ ہو جائے. تو آپ ان کے واقعات دیکھا کریں جو اس طرح بغیر کوئی نہ بھائی ہے نہ باپ ہے، وہاں کوئی محرم نگرانی کرنے والا نہیں ہے، جو بگڑ گئی وہاں جا کے ان کے واقعات دیکھ کے روکا جائے گا. جو نہیں بگڑی ان کو تھوڑی دیکھا جائے گا، وہ اللہ نے بچا لیا، وہ بہت اچھے خاندان کی ہوں گی. تو برائی سے ہر ایک متاثر نہیں ہوتا، پھر بھی برائی سے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے. چرس جب بٹ رہی، دیکھو اب تو الحمدللہ یہاں ہیروئنچی نظر نہیں آتے، پہلے کراچی میں ہر پائپ کے اندر کوئی ہیروئنچی بیٹھا ہوا ہوتا تھا، تو لوگ اپنے بچوں کو پائپ کے نیچے سے گزرنے سے منع کرتے تھے نا. برساتی نالے میں نہ گھسنا بیٹا، پل کے اوپر سے چلے جانا، نیچے سے نہ جانا. ڈر ہوتا ہے کہ یار کہیں پی نہ لیں. اب آپ کہیں کتنے لوگ پل کے نیچے سے گزرے نہیں پی. بھائی خطرہ ہے تو خطرے کی وجہ سے منع کیا جائے گا. فتنے کا خطرہ ہوتا ہے اس بیس پہ روکا جاتا ہے، فتنے میں پڑنے کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے. کسی بھی طرح ماڈلنگ کیوں جائز نہیں ہے؟ ماڈلنگ جائز نہیں ہے، یہ چھچور پڑا ہے. اپنے آپ کو بلا وجہ ایکسپوز کر کر کے اپنی تصویریں بنانا، کوئی اچھا کام کرو. ہینڈسم ہونا ایک الگ چیز ہے، اس ہینڈسم کو ایکسپوز کرنا. اب یہاں سے دیکھو کیسا لگ رہا ہوں. اب یہ تبھی میں باڈی بلڈنگ والوں کو کہتا ہوں بھائی باڈی بلڈنگ کرو، جان بناؤ، طاقت بناؤ، شو بازی نہ کرو. یہ اچھی شریعت میں پسندیدہ چیز نہیں ہے اپنی باڈی کی نمائش. مفتی صاحب میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں، گھر میں شادی شدہ ہوں اور میرے 3 بھائی غیر شادی شدہ ہیں. میری والدہ گاؤں جانا چاہتی ہے اور میری بیگم اکیلی گھر پر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو باڈی بلڈنگ میں نمائش کرتے ہیں وہ حرام کرتے ہیں، ناجائز وجائز کا میں فتویٰ نہیں لگا رہا. جو مقابلے میں شرکت کرتے ہیں وہ جو دکھا رہے ہیں اپنے گٹس، سطر کا ڈھانپنا تو بہرحال ضروری ہے. میں ناجائز حرام کا فتویٰ نہیں دے رہا ان کو، لیکن یہ مناسب نہیں ہے. جوائنٹ فیملی رہتا ہوں، گھر میں شادی شدہ ہوں اور میرے 3 بھائی غیر شادی شدہ ہیں. میری والدہ گاؤں جانا چاہتی ہوں، بیگم اکیلی گھر پر ہے. کیا میری والدہ کو جانا چاہیے؟ میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں، گھر میں شادی شدہ ہوں اور میرے 3 بھائی غیر شادی شدہ ہیں. میری والدہ گاؤں جانا چاہتی ہے اور میری بیگم اکیلی گھر پر ہوں گی. بیگم کو اکیلا گھر پر نہ چھوڑیں، فتنے کا اندیشہ ہے. جوان دیور بھی گھر میں موجود ہیں، بیگم بھی اکیلے. میں آپ کے بھائیوں پہ شبہ نہیں کر رہا، ہم سے زیادہ نیک ہوں گے وہ، لیکن اسلام نے اسباب کا حکم دیا ہے نا کہ فتنے کے اسباب اختیار مت کرو. یہ جو فتنے میں پڑھتے ہیں وہ لوگ انہی بے احتیاطیوں کی وجہ سے پڑھتے ہیں. تو جوان دیور گھر میں وہ بھی کمارے ہیں اور آپ اپنی بیوی کو اکیلے ان دیوروں میں چھوڑ کے جا رہے ہو. بہت اچھے دیور ہوں گے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اسلام میں اپنے آپ کو ایسے فتنے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. خطرہ جب آتا ہے تو بتا کے نہیں آتا. جن لوگوں کو بھی فتنہ ہوا ہے تو پہلے ان کو یہی تھا کہ نہیں ہوگا، لیکن ہو گیا. السلام علیکم، کیا جوبلی تکافل سے میڈیکل انشورنس اینڈ کار انشورنس کروا سکتے ہیں؟ نہیں. تکافل انشورنس کون سی کمپنی سے لیا جائے؟ نہیں، جائز نہیں ہے مجبوری کے بغیر. مجبوری کا مطلب بعض ملکوں کا قانون ہوتا ہے انشورنس کروانا. تکافل کے بھی اس میں اختلاف ہے، اگرچہ دارالعلوم کورنگی کے علماء جائز کہتے ہیں، مگر ہمارے ہاں ابھی تک جامعۃ الرشید کے علماء کو اس پر اطمینان نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب پر کفر کے فتوے کی خبریں پھیل رہی ہیں، آپ کچھ گفتگو کر دیں تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے. مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت الحمدللہ ایسی ہے کہ جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں وہ خود ہی کفر کے فتوے لگانے والے خود ہی اپنی مارکیٹ ویلیو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بلا وجہ وہ ایسی ایک بحث شروع کر دی ہے جس کا نہ سر نہ پیر. بھائی اگر انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے تو آپ بول دو غلط تعریف کی. اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہہ دیا کہ اچھا آدمی ہے اور یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے، تو آپ بول دو بھائی ایک کلپ بنا دو، بھائی میں مولانا طارق جمیل صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہوں، یہ دلائل ہیں، آپ ایک کلپ بنا دو، ختم ہو گئی بات. اتنا زیادہ اس کو جذباتی ہو جانا، تو یہ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس جذباتی پن کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی مولانا فضل الرحمان کی مخالفت تھوڑی کی ہے کہ عمران خان 1 نمبر ہے اور مولانا فضل الرحمان 2 نمبر ہے، ایسا تھوڑی کہا ہے انہوں نے. صحیح ہے نا؟ تو یہ عجیب، اتنا بھی کسی کو رائٹ نہیں دو گے بولنے کا، تو بھائی یہ تو گھٹن والا ماحول ہے ہمارے یہاں.
آپ زیادہ زیادہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے تعریف کی, آسٹریلیا میں تھے نا, انہوں نے بھی بیان دیا کہ بہت اچھا آدمی ہے, تو آپ زیادہ زیادہ ایک تمیز کے دائرے میں کلپ بناتے کہ بھائی مولانا طارق مل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, عالم دین ہے, اللہ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی ہے, لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ وہ سیاسی لائن کے آدمی نہیں ہے, بہت سی چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے, تو انہوں نے جو تعریف کی ہے ہماری رائے میں یہ غلط تعریف کی ہے, اور یہ جو یہ اس کے یہ دلائل ہے, ختم. پھر جس نے مولانا کی حمایت کرنی ہوتی وہ ایک اور کلپ بنا دیتا کہ بھائی جس نے مولانا پر اعتراض کیا ہے کہ غلط تعریف کی, تو میری رائے میں صحیح تعریف کی ہے, غلط تعریف نہیں کی. تو پھر دوسرا آتا وہ کہتا ہے نہیں صحیح کی ہے. تو یہ بحث چلتی رہتی ہے, ہمیشہ سے چل رہی ہیں ایسی بحثیں. کیا خیال ہے بھائی؟ چلتی رہتی, لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے کون صحیح ہے کون غلط ہے, نہیں بھی فیصلہ ہوتا کنفیوز ہو جاتے. تو اس میں اتنا زیادہ جب آپ جذباتی سیاست میں آ کے بنتے ہیں تو اس سے میرے بھائی مجمع ٹوٹے گا, امت دھڑوں میں تقسیم ہوگی, اور عین ممکن ہے کل جن سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے ہو, کل وہی کمپرومائز کر لیں تو آپ کے پاس پھر کمپرومائز کا راستہ نہیں ہوگا. یہ ایسا ہوتا رہے, مشرف یوں ہے, مشرف فلانا ہے, مشرف چور ہے, مشرف ڈکٹیٹر ہے, لیکن قوم کے وسیع در مفاد میں سلو کی گئی, اور وہ سلو ممکن ہے صحیح ہو, وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, لیکن ابھی ہمیں اس سے جوڑ میں کیا ہے, بھلائی ہے. کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں کسی سے دشمنی کرو اتنی کہ بعد میں دوستی کا بھی آپشن رہے, دوستی کرو تو اتنی کہ دشمنی بھی نبھا سکو, پھر اس دوستی میں سارے اپنے راز اس کو دے دیے, اب دشمنی کر رہے ہو تو وہ راز فاش کر رہے بیٹھ گئے. تو اتنا دل دینے کی ضرورت کیا تھی ہے بھائی, اتنا زیادہ اس سے محبت میں بھی پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتا ہوں, عمران خان کی اگر آپ حمایت بھی کرتے ہو وہ بھی اعتدال سے, واپسی کا آپشن رکھو, ٹھیک ہے نا, جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ رکھو. ایسا نہ ہو کل آپ کی نظر میں عمران خان غلط ہو گیا تو جے یو آئی کو صبح شام اتنا برا بلا کہا آپ نے کہ اب آپ کے پاس لوگ ماریں گے آپ کو, یار تو بول رہا تھا یہ ایسے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کی حمایت کرو, جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو, اور اگر آپ جے یو آئی کی حمایت کر رہے ہو کرو, آپ پی ٹی آئی کی مخالفت کرو, لیکن تھوڑا سا اتنا رکھو کہ کل اگر مجھے وہاں جانا پڑ گیا تو کسی منہ سے جا سکوں میں وہاں پہ. مولانا طارق جمیل صاحب نے صرف عمران خان کی حمایت کی ہے, لیکن آج اگر وہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کرتے ہیں تو ان پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی, وہ کہیں گے بھائی میں نے اس کے بھی کردار کی حمایت کی تو مجھے اس معاملے میں مولانا بڑے ٹائٹ لگے, یہ کام بڑا خاندانی ہو گیا. کوئی نہیں ان کو کہے گا آپ نے غلط کہا, کہیں گے بھائی آپ تو حق پرست ہیں, اس وقت آپ کو وہ صحیح لگا, اس وقت آپ کو یہ صحیح لگا. لیکن جو مولانا طارق جمیل صاحب کو انتہائی فحش الفاظ میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھو نا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, تو وہ اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں. تو ہماری وہ جو میں نے بھی بتایا تھا نا جذباتیت جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہی جذباتیت یہاں بھی ہے. میں اتنا پھنس گیا ہوں بعض چیزیں کر کے. ایک دفعہ میں نے بھی ایک ونس اپون اے ٹائم میں نے کہا تھا عمران خان نے وہ ایک اچھا کام کیا, اسمبلی میں اچھی تقریر کر دی, بھائی یہ کہا میں نے بھائی بہت زبردست تقریر کی, تقریر ہی کی ہے نا اچھی, میں تو اب کہہ رہا ہوں کہ اور کچھ کیا, بھائی بہت اچھی تقریر کر دی, ختم ہو گئی بات. او بھائی کے پی کے میں لوگ گئے کہہ رہے ہیں پورے مدرسے آپ کے خلاف ہو گئے, سارے علماء آپ کے خلاف ہو گئے, میں گیا ہوں سب دکھا رہے ہیں یہ دیکھو پی ٹی آئی کا آدمی ہے, ممبر رسول کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اتنی سی بات, آپ کی عقیدت اتنی ہلکی تھی کہ آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہو, ہم نے اگر ایک لفظ اس کی تقریر اس کی ذات میں بھی نہیں تقریر کی تعریف میں کہہ دی اور آپ کی عقیدت تیل ہو گئی, تو ایسے عقیدت مندوں کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. ظرف بڑا رکھو. میرے بھی اساتذہ ہیں, بعض میرے استاذ جے یو آئی کے کٹر ہیں, ہے نا, بہت زیادہ جے یو آئی کے حامی ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں, اور میرے ہی اساتذہ میں بعض ایسے عمران خان کے بہت حامی ہیں اور جے یو آئی کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ ہم تو دونوں سے بڑی تمیز سے ملتے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا کہ میرے دل سے میرے فلاں استاذ ہمیشہ کے لیے اتر گئے, کبھی بھی نہیں کہا. وہ جب استاذ ملتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کے ہاتھ چوم لوں کسی طریقے سے, اس لیے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اگر آج وہ پی ٹی آئی کے حامی بن گئے یا جے یو آئی کے حامی بن گئے تو بھائی ان کی یہ تو میڈیا نے پروپیگنڈا اتنا کیا ہے, حق کو پہچاننا اتنا مشکل بنا دیا ہے. گالیوں سے تو دلائل شروع ہوتے ہیں آج کل, پتہ کیا چلے گا حق پر کون ہے غلط کون ہے. ہر الٹی چیز کی تعویل موجود ہے, ہر سیدھی چیز میں کیڑے نکالنے کے لیے آپ کے پاس مشینیں موجود ہیں. جو کوئی اچھا کام کرے اس میں 10 کیڑے نکال کے اس کو ایجنٹ قرار دے دو, جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے پاگل ہو گیا ہے اس کے ہر الٹے کو سیدھا کر کے مصلحت کا نام دے دو. تو یہ تو مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. میرے اپنے استاذ ہیں, 2 بڑے مشہور استاد, میں نام نہیں لوں گا, دونوں سے بڑی عقیدت ہے مجھے, دونوں سے جب ملتا ہوں میں دل چاہتا ہے جھک کے ان کے ہاتھ چوم لوں. وہ چومنے نہیں دیتے ہاتھ, ان کی طرف سے پابندی, ورنہ چوم لیتا ہے اور دل باغ ہو جاتا ہے محبت سے. لیکن ایک کٹر جے یو آئی کے ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں, اور دوسرے کٹر عمران خان کے ہیں, جے یو آئی کے شدید خلاف ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں بھاڑ میں جائے ان کا اختلاف, میں اپنے تعلقات کیوں خراب کروں بھائی. تو میں دونوں سے ملتا ہوں, اور ان کو بھی جن کو پتا ہے کہ وہ ان کو بھی میرے بارے میں پتا ہے کہ یہ کدھر کو زیادہ لڑکا ہوا ہے اس کا, تو وہ بھی کچھ نہیں کہتے. ہمارے جامع الرشید میں نا
عجیب کھچڑی چل رہی ہے, ایک استاذ ادھر کا ہوگا, ایک استاذ ادھر کا ہوگا, پھر بھی محبت سے مل رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کے, تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتے ہیں. تو مسئلہ جے یو آئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. سیاست میں سارے متحد تھوڑی ہوں گے. جمہوریت تو نام اسی کا ہے, وہ ادھر کی ٹانگیں کھینچے, وہ ادھر کی اس کی ٹانگیں کھینچے, وہ اس پہ الزام لگائے, وہ اس پہ الزام. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے, بادشاہ تھوڑی ہے. سعودی عرب میں کوئی کسی کا نہیں ہے, سب بادشاہ کے ہیں. سب کہتے ہیں بادشاہ سلامت بہت اچھے, کیونکہ وہاں آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. دبئی میں بادشاہ سلامت بہت اچھے, ابو ظہبی کا شیخ بہت اچھا بھائی. آپ جیل میں بھی ہیں تو شیخ صاحب آپ بہت اچھے, کیونکہ اچھے کہیں گے تو نکلنے کا کچھ چانس ہے, ٹھیک ہے نا. برا کہہ دیا تو نکلنے کا چانس. تو بادشاہت میں تو سب اچھے. جمہوریت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ ادھر ہے تو جو حکومت میں نہیں ہے, وہ جو حکومت میں اس کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ اب جب یہ والا حکومت میں آئے گا تو والے کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ ٹانگیں ایسے ہی تو وہ کرسی سے تھوڑی کھینچیں گے. ٹانگیں کھینچنے کا یہی طریقہ ہے, وہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ کہیں گے نہیں فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ فلاں چور ہے, فلاں یہ ہے, تو یہ چلے گا مارکیٹ میں. تو ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں؟ ہم پاگل ہیں, صحیح ہے نا. ہم کیوں لڑیں؟ ہمیں تو اس لڑنے کی کوئی سیٹ مل ہی نہیں رہی. جن کو مل رہی ہے جو لڑائی میں ان کو کامیابی, ہمیں تو کچھ بھی, ہمیں تعلقات خراب ہو رہے ہیں, ہمارے تو 10 کام اٹکے. اب بتاؤ میں اگر یہاں جے یو آئی کو برا بلا کہوں اور دودھ میرے جے یو آئی والوں کے پاس سے آتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, دودھ جو میں نے لگوایا وہ بندہ کس کا ہے؟ جے یو آئی. کچھ بھی ملا دے میرا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. تو میں تو اگر بالفرض جے یو آئی کی مخالفت بھی کروں گا تو اتنی تمیز سے کروں گا کہ وہ اتنا وہ نا دودھ والے کو غصہ نہ آئے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا سافٹ کارنر. اور اگر میں پی ٹی آئی والے سے میرے چاول آ رہے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, راشن کی دکان پی ٹی آئی والے کے پاس ہے یا پانی وہاں سے آ رہا ہے, تو میں پھر تھوڑا سافٹ کارنر پی ٹی آئی کے لیے بھی رکھوں گا کہ یار اتنا نہیں جاؤ کہ وہ پانی میں کچھ ملا دے یا پانی مہنگا کر دے. ابھی تو تمیز سے گھر خود پہنچا کے چلا جاتا ہے, راشن والا میرے گھر خود راشن دے جاتا ہے, میں بل پے کر دیتا ہوں. عزت ہے الحمدللہ کہ بھائی راشن والے سے وہ خود کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, جتنے مجھے فون پہ بتا دیں وہ سارا گھر میں انڈے آٹا دال سب گھر پہنچا دیتا ہے. اور ٹماٹر والے سے تو میں نے دوستی کر لی ہے. اس دن میں گیا, میں نے کہا ٹماٹر کس طرح کہہ رہے ہیں 100 روپے پاؤ, یہ ریٹ چل رہا ہے نا, ابھی کچھ سستا ہوا ہے سنا ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے, میں نے کہا ٹماٹر کہہ رہے ہیں 100 روپے پاؤ. میں نے کہا ٹماٹر تو اب مارنے کے لیے بھی ٹماٹر کھیلتے تھے نا لوگ, بچے کھیلتے. میں نے کہا اب تو انڈے سے ماریں گے ایک دوسرے کو, اتنا مہنگا ٹماٹر 100 روپے پاؤ. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی. لیکن پی ٹی آئی کو گالیاں نہیں دی میں نے. ایسے موقع پہ تو بنتا ہے نا یار, ٹماٹر 100 روپے کر رہے ہو عمران خان, کیا کر رہے ہو, کہ ممکن ہے یہ سبزی والا کس کا نکلے. ابھی تو 100 روپے کا 150 روپے کا دے, تو نے عمران خان کو برا کیوں بولا. جتنا مرضی مہنگا ہو جائے میں اس کے سامنے کم از کم نہیں بولوں گا. ایک مثال دے رہا ہوں, یہ تو ایک ایسی چھوٹی چھوٹی چٹکلے ہیں میرے, لیکن بتانے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان بڑوں کی آپس میں اختلاف کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. ایک گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, یہ مولانا جے یو آئی کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا, دونوں پھڈے بازی میں لڑ رہے ہیں آپ. اور چھوڑو یار, سیاسی لوگوں کو اتنا لفٹ کرانے کی ضرورت. عمران خان نے تقریر اچھی کی, بہت, میں کہتا ہوں بہت مزیدار, مزہ آ گیا بھائی, ہمیں مزہ آ گیا, ہم نے بیان کر دیا, بہت مزہ آیا یار, کیونکہ آج تک کسی نے اس طرح کی تقریر کی نہیں ہے. اب مزہ آ گیا تو ہم تو بولیں گے نا مزہ آیا ہم کو. اب اتنا بھی منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھو گے کہ نہیں کیوں بولا, مولانا فضل الرحمان کر دیں گے تو ہم اور بھی بولیں گے اب تو اور زیادہ مزہ آ گیا, کہ ہماری کمپنی کے آدمی ہیں, اب تو وہ مولوی ہیں. ایک آدمی پہ مولویت کا لیبل نہیں لگا, وہ کر رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے. جب مولانا فضل الرحمان جب جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اقوام متحدہ کی, اور جب وہ وزیر اعظم بنیں گے, اور جب وہ جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اور توہین رسالت کا, پھر تو ہٹو بچہ ہو جائے گا بھائی. پھر تو ہم ایسی تقریر کریں گے کہ آپ بھول جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اعتدال بہت ضروری ہے. اپنے علماء سے, نیک لوگوں سے ہی آپ مولانا طارق مل صاحب سے اگر ہاتھ دھو بیٹھو گے تو آپ کے پاس کوئی خطیب مارکیٹ میں اتنا مؤثر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو سب سنتے ہوں. یا تو پھر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بہت سارے خطیب پڑے ہوتے, تو اس میں مولانا طارق صاحب کو آپ نے نکال دیا, تو پھر کون ہے بھائی؟ کوئی ویسے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے تھوڑی خطیب بہت ہیں, لیکن ایسا فیمس کہ جو ہر طبقے میں لوگ اس کو سن رہے ہوں اور دین پر آ رہے ہوں اور پوری دنیا میں ان کی قدر ہو رہی ہو. آسٹریلیا, کینیڈا نے 10 سال ان کے بیانات سنے کینیڈین گورنمنٹ کے لوگوں نے, پھر جا کے ان کو پرمیشن دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مولویوں کا بڑا اچھا لیبل گیا نا, انہوں نے کہا یار ان کے 10 سال کے بیانات میں محبت ملی ہے کینیڈین گورنمنٹ نے. یہ مولانا طالب صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 10 سال ان لوگوں نے میرے 10 سال بیانات نہیں, یعنی 10 سال کے بیانات پچھلے, کیونکہ ان کا یہ ڈر تھا کوئی دہشت گردی نہ ہو, یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو. 10 سال کے ان کے جو ہے نا وہ کیسٹیں سننے کے بعد کیا کہ بھائی یہ یعنی دہشت گردی کا کوئی جذباتیت کوئی ایسا نہیں, ہمارے امن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس سے ایک اسلام کے بارے میں بڑا اچھا میسج بھی تو چلا گیا نا کینیڈا کی گورنمنٹ کے پاس,
کہ یار تم نے 10 سال کے ان کے بیانات سنے, کوئی نیگیٹو نہیں. اس کا مطلب جو اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دہشت گردی, پروپیگنڈا ہے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو اس پہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے تھا کہ حضرت میری جب مولانا سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, میں نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے. میں نے کہا آپ کی وجہ سے, آپ نے اتنا بڑا مجمع دینداروں کا تیار کر دیا ہے کہ اب وہ مجمع ہمیں بھی وہ پکا پکایا مجمع مل رہا ہے. سعید انور نے میری دعوت کی تھی, ابھی 2 گھنٹے گپ شپ ہوئی, بڑے ہیلو ہائے ہوا اور بڑے ماشاءاللہ. تو سعید انور کو دین پہ لانے والے کون ہیں؟ مولانا طارق صاحب ہیں. جب وہ لائے ہیں تو ہمیں پکا پکایا سعید انور مل گیا. کیا خیال ہے؟ میں نے تو سعید انور پہ محنت نہیں کی, وہ پکا پکایا مل گیا. ہم نے بھی کیش کرایا, ہم نے ممبر پہ لا کے بیان کروایا, اتنے لوگوں نے سنا, وہاں جا کے بکرا بھی کھا لیا, ہم نے دعوت بھی کھا لی. تو یہ بکرا ہمیں کس کی برکت سے ملا؟ جنید جمشید کے بڑے بھائی ملنے کے لیے آئے مجھ سے, ادھر آئے نا, تو اب جنید جمشید نے بھی رابطے کی کوشش کی تھی لیکن وہ شہید ہی ہو گئے بیچارے. تو ان کے بڑے بھائی ملنے کے لیے آئے. اب ایک سیلیبریٹی تھا جنید جمشید, اس کا بڑا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آئے. تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں علماء کی محبت پیدا کی, ورنہ ایک فنکار اور ایک گلوکار کا بڑا بھائی کسی مولوی سے ملنے کے لیے آئے, اس کا کوئی تگ بنتا ہے بھائی؟ کوئی تگ نہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ تو وہ بڑے بھائی سے جنید جمشید کو چٹکلا بھی ہو گیا تھا یہاں پہ, وہ آئے ملنے کے لیے. تو میرے بڑے بھائی یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ہمایوں جمشید نام ہے نا ان کا, وہ کہنے لگے کہ آواز بھی بڑی ان کی جنید جمشید جیسی ہے نا, مردانہ آواز. میرے بڑے بھائی مجھے قصہ سنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ مجھے کہنے لگے مفتی طارق مسعود صاحب سے میرے ملنا ہے. تو میرے بھائی نے کہا اچھا میں ملواتا ہوں آپ کو. اچھا ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے بڑے بھائی ہیں. تو جنید جمشید کے بڑے بھائی نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میرے بھائی نے کہا نہیں. کہا کہ مجھے مفتی طارق صاحب نے بلایا ملاقات کے لیے اور میں جنید جمشید کا بڑا بھائی ہوں. میرے بھائی نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا پتہ نہیں, کہہ رہے میں مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی ہوں. دونوں فنٹر گیری پہ لگے ہوئے. خیر میرے بڑے بھائی نے مجھے سنایا, مجھے بہت ہنسی آئی. تو ایک دفعہ وہ ہمارے بڑے بھائی کو نا ایک صاحب ابھی ملے پچھلے ہفتے, میری ویڈیو دکھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ان کو کبھی سنا کرو, ان کو جانتے ہو؟ میرے بھائی نے کہا اس کو تو میں نے مارا بھی ہے, اس بندے کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیٹا ہے. کہہ رہا ہے یار. تو عجیب عجیب لطیفے ہوتے ہیں نا. اب یہ پکا پکایا مجمع ہمیں ملا, بات سے بات چل پڑی ہے. وینا ملک کا بھی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, بہت زیادہ دین پر بیچاری بہت کوشش کر رہی تھی آنے کی. اس کے حالات گھریلو کچھ ایسے ہوئے کہ جتنا آنا چاہتی تھی اتنی آ نہ سکی. تو اس نے بھی ملاقات کی اور دین کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل کرنے کی. یہ واقعہ 2-2.5 سال پرانا, میرا خیال ہے 2 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. کیونکہ میں کسی بالی ووڈ کا میں نے تذکرہ کر دیا تھا نا کہ کسی کا فون آیا تو اس پہ لوگوں نے کہا شو مار رہا ہے, یہ فلانا کر رہا ہے, تو ڈمکانا کر رہا ہے. تو یہ پرانا قصہ ہو گیا, تو اب بات نکل پڑی ہے تو میں بتا دوں. تو اس نے بتایا کہ مولانا طارق مل صاحب نے اس پر کیسے محنت کی. مولانا نے محنت کی ہے, اس کے دل میں ایک دین کی قدر آئی, اس نے اپنی پرانی زندگی کو خیر آباد کہا. جتنا لوگ فوراً کہیں گے وہ تو ابھی بھی آ رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. بھائی غلط کر رہی ہے اگر اس طرح کر رہی ہے, لیکن پہلے تو بہت غلط کر رہی تھی نا, کافی حد تک تو آ گئی نا دین کی. تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا کہ بھائی چلو آپ پہلے بہت غلط تھی لیکن بہت غلط سے توبہ کر کے تھوڑے غلط پر آ گئی, تو جو آ رہا ہو اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے نا, کیڑے نہیں نکالنے چاہیے. تو اس نے ملاقات کی, جو بھی اس نے بیچاری نے جو بھی دین پر آنا چاہتی تھی اور جو اس کو خطرات تھے خدشات سے اس پہ. تو یہ جو اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں اس پر میں نے تو محنت نہیں کی, اس پر محنت کس نے کی ہے؟ دبئی گئے, اس کے گھر گئے, اس کو بہن کہا اور ان حالات میں کہا جب پوری دنیا اس کی فحش فلموں کی وجہ سے اس پہ لعنتیں بھیج رہی تھی. وینا ملک نے مجھے بتایا کہ میں جب دبئی میں تھی, یہ انڈیا میں اس نے کوئی فحش فلمیں بنائی تھی, تو انڈیا میں اس نے بتایا کہ میں نماز بھی پڑھتی تھی تو ہے تو مسلمان نا. کہہ رہی میں نماز پڑھ رہی ہوں, جب نماز کا ٹائم ہوتا تو پورے پراپر ڈریس میں نماز. اس نماز کی وجہ سے جو اور بھی کچھ لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے جو ہندو تھے. نماز میں تو ویسے ہی ایک اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے, تو اس کی وجہ سے جو متعصب ہندو ہے نا وہ میرے خلاف ہو گئے وہاں پہ کہ یہاں نماز کو کیا کر رہی ہے, بالی ووڈ میں پروموٹ کر رہی ہے, نماز کا ماحول بنا رہی ہے, تو یعنی اس سے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو ان کی طرف سے اس کو دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. یہ بھاگ کے آئی دبئی آئی ہے, تو یہاں سے دھمکیاں گئیں کہ اگر یہاں ہی تو جان سے اڑا دیں گے, کیونکہ فحش فلمیں بنائی اس نے وہاں پہ. کہہ رہی ہے وہ ادھر نماز کی وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے ادھر پٹائی ہو رہی ہے ڈریسنگ کی وجہ سے. تو دبئی میں ہی اٹک گئی نا, کہ نہ یہاں کے نہ وہاں کے. یہ میں یعنی سوچ بتا رہا ہوں. خیر, تو مولانا طارق مل صاحب نے ان دنوں میں اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اس کے سر پہ, جب سب نے اس کو مسترد کر دیا تھا کہ یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے. ایسی کنڈیشن میں جا کے اس کو محبت سے سمجھایا بجھایا اور دوپٹہ لے آئے اس کے سر کے اوپر. پھر اس کے گھریلو حالات کچھ جو ہے نا, وہ جہاں نکاح ہوا تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا, معاملات بہت خراب ہو گئے, جس کی وجہ سے بقول اس کے کہ مجھے دوبارہ اسی لائن میں آنا پڑا. واللہ عالم, زیادہ میں گہرائی میں نہیں جاتا. تو یہ جو پکا پکایا مال
فنکاروں کا, اداکاروں کا, کھلاڑیوں کا. آج علماء کو یہ لوگ سن رہے ہیں, صرف ہمیں تھوڑی سنتے ہیں, اور بھی علماء ہیں جن کو یہ لوگ سنتے ہیں, جو کھلاڑی ہیں یا اداکار لوگ ہیں. تو یہ محنت میں زیادہ تر کس کا پہلے ہاتھ ہے؟ مولانا تعلیم صاحب, جس کی وجہ سے یہ لوگ علماء کے قریب ہوئے, پھر علماء کو سننا شروع کیا. بہت سارے علماء کو انہوں نے ان کے قریب آئے اور ان سے ہدایات لینا شروع کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی, اگر ان کو آپ مارکیٹ سے نکال دو گے ٹھیک ہے نا, تو پھر تو کوئی دوسرا اتنا مؤثر آدمی ہمارے پاس مارکیٹ میں ہے ہی نہیں جو اس طبقے پر محنت کر رہا ہو. تو یہ تو بجائے اس سے اسلام کا فائدہ نہیں ہوگا. اس سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو بھائی غلطی کو بیان کرنے کا بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے. کوئی انہوں نے کفر تھوڑی کر دیا. یہ جو یوسف علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے یہ کیا, میں بھی یہ واقعے کو, مجھے بھی اچھا نہیں لگا تھا. یہ واقعہ کوئی اتنا مستند نہیں ہے, لیکن ان کی نیت توہین کی نہیں, پہلی بات یہ. اور یہ واقعہ مفسرین نے لکھا ہے. تو جب مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے تو اسرائیلی روایات ہیں, تو اسرائیلی روایات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لا نصدق ولا نکذب, نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو جھٹلا سکتے ہیں, کیونکہ فی نفسی ہی ایسا ممکن تو ہے نا کہ ایسا کسی پیغمبر کے ساتھ کیا ہو. تو انہوں نے ان اسرائیلی روایات کی بیس پر اس کو نقل کر دیا. اب اس کا اصل حل یہ تھا کہ ہم یہ کہتے بھائی یہ روایت کیونکہ اسرائیلی روایت ہے اور اس میں پیغمبر کی توہین کا عنصر بھی نکلتا ہے, لہذا اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. ختم. توہین کا فتویٰ لگانا اس بیس پر کہ فلاں توہین ہے, تو پھر سب سے پہلا فتویٰ ان مفسرین پہ لگے گا جنہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے, اور ان پہ کوئی بھی توہین کا فتویٰ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ ان پہ اگر توہین کا فتویٰ لگاتے ہو تو امام راضی جیسے بڑے بڑے مفسرین مارکیٹ سے پھر بچے گا کیا آپ کے پاس, صحیح ہے نا. تو اس لیے یہ علمی لحاظ سے بھی ایک غلط ہے. میں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تھا تو میں نے بھی کہا تھا کہ حضرت کو یہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا. تو بس بات ختم ہو گئی. مجھ سے کوئی سوال پوچھ لے تو میں بتا دیتا بھائی نہیں ہونا چاہیے واقعہ کوئی اتنا مستند, ختم بات. اس پہ توہین کے فتوے لگانا, بھائی جو ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ بات کرتا رہا ہو اور ساری زندگی لوگوں کو نبی کے قریب کرتا رہا, انہیں کو توہین کا آپ وہ فتویٰ لگا دیں تو یہ میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا غلو ہو جائے گا. تو اس لیے ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب بی سی ڈالنا صحیح ہے, بی سی ڈالنا ٹھیک ہے, لیکن اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ کسی کو اضافی پیسے نہ مل رہے ہوں, کسی کو اضافی پیسے نہ مل رہے ہوں کہ جو پہلی بی سی نکلے گی تو اس کو زیادہ پیسے ملیں گے یا اس طرح کی کوئی, یعنی اضافی جتنا دے رہا ہے اتنا ہی ملے. اگر جسم پر تیل لگا ہوا ہو, پاؤں اور ہاتھ پر وضو کے لیے تیل نکالنا ضروری ہے. بعض دفعہ تیل کی چکناہٹ ہوتی ہے, پانی ٹھہرتا نہیں, پھسل جاتا ہے, تو وہ کوئی بات نہیں, اس سے بھی وضو ہو جائے گا. پانی بہانا ضروری ہے چاہے وہ پھسل ہی کیوں نہ جائے. اکثر مسلمان علاقے میں کوئی ہندو, یا بھائی بہت لمبے ہو گئے یار, تھک گیا, یہ ایک آخری رہ گیا. چلو, اکثر مسلمان علاقے میں کوئی ہندو یا کرسچن رہتا ہو اور ان کے گھر میں موت ہو جائے تو کیا مسلمان کو ہندو کی موت میں جانا چاہیے, کندھا دینا چاہیے؟ بھائی ان کی تعزیت تو کی جا سکتی ہے کہ افسوس ہوا آپ کا فلاں دنیا سے چلا گیا, ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں. اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے, اور ان کی جو میت کی رسومات ہیں ان میں شرکت جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قبرستان تک بھی جا سکتے ہیں. بعض دفعہ شوق بھی ہوتا ہے نا دیکھنے کا یہ لوگ کرتے کیا ہیں. میں وہاں تھا ہانگ کانگ میں, تو میں نے ان لوگوں سے کہا یار مجھے دکھاؤ یہ مرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہندو لوگ. میں نے تو کبھی یعنی میڈیا پہ تو دیکھا ہے ہندوؤں کی لاشوں کو جلاتے ہوئے یوٹیوب پہ, لیکن ویسے کبھی دیکھا نہیں ہے. تو ویسے یہ آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ کرتے کیا ہیں. تو وہ مجھے لے گئے, پتہ نہیں ہانگ کانگ تھا یا بینکاک تھا مجھے یاد نہیں. تو وہ ایک بھٹی تھی, انہوں نے کہا یہ بھٹی ہے, پہلے جلاتے تھے وہ آگ لگا نا لکڑیاں جلا کے, وہ بڑی ٹینشن والا کام تھا. اب اس میں اتنی یعنی پاور کا کرنٹ ہوتا ہے کہ میت کو یوں کیا اور یوں کر کے نکالا, راکھ بن کے نکلتی ہے. تو وہ جگہ تو میں نے دیکھی, لیکن میت اس وقت کوئی اتفاق سے مرا ہی نہیں تھا, تو کیا کرتا میں. عبرت ہوتی ہے نا ایسی چیزیں دیکھ کے. تو اس لیے ان کی تجہیز و تکفین میں اور ان کی رسومات میں شرکت تو جائز نہیں ہے. باقی تعزیت کر سکتے ہیں کہ بھئی بڑا افسوس ہوا آپ کا کہ ریلیٹیو چلا گیا, تو بس اتنا ٹھیک ہے نا. تسلی دینا, بھائی تم نے بھی جانا ہے ہم نے بھی جانا ہے, تو جانا تو سب نہیں ہے, تھوڑا تسلی رکھو. آپ بھی مر جاؤ گے 2-4 دنوں میں, کوئی اتنا, پھر ہم اس کو بھی تو تسلی ہوگی نا جب آپ پر ہوگے. تو وہ والا مرا ہے تو آپ تسلی کرو, تھوڑا سا موت سے ڈر بھی ہو جائے گا اس کو. ٹھیک ہے بھائی, اور تو کوئی بات نہیں, کسی نے کوئی پوچھنا ہو سوال آخری بس یہ جی, یہ پھر بعد میں بتاؤں گا. نہیں وہ عشاء کی